جو بھی شخص اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ جس نعمت پہ اس نے شکریہ ادا کیا ہو اس نعمت کو اور بھی بڑھا چڑھا کر اس کو عطا فرماتے ہیں اور بھی زیادہ اس کو نوازتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو کوئی لقمہ کھائے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی بھی پانی کا گھونٹ پیے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو شکر کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسانوں پر راضی ہوتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں تاکہ اللہ جل شانہ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ اور ایک اور بات سمجھ لیں کہ جب شیطان کو دھتکارا جا رہا تھا، اس کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ جاتے جاتے وہ کہہ رہا تھا، جب مہلت اس نے مانگی اور اس کو مہلت مل گئی تو اس نے کہا تھا کہ میں انسان کے چاروں طرف سے آؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے، ہر طرف سے انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں گا اور اس کو تباہ و برباد کر دوں گا اور اس کو اللہ کا نافرمان بنا دوں گا۔ اور آخر میں اس نے کیا کہا؟ آخر میں یہ کہا کہ اللہ کہ جو بھی وہ انسان ہوں گے ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ ناشکرا پائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا جو بنیادی داؤ ہے انسان کے اوپر وہ ناشکری پیدا کرنا اس کے اندر، اور ناشکرا بندے کا ہونا گویا کہ اس کے اوپر شیطان کا حملہ ہو چکا ہے اور وہ شیطان کی بات کو مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس جو شیطان کا بنیادی داؤ ہے اس کے اندر وہ نہ آئے، بلکہ ہر قدم پہ، ہر فعل پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ جب ہر شے پہ شکریہ ادا کرے گا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے بار بار گویا کہ اللہ اس پہ راضی ہوتے رہیں گے، اللہ جل شانہ عنایتیں فرمائیں گے، برکات عطا فرمائیں گے، اس کو نوازتے رہیں گے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کریں، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس پہ شکریہ ادا کریں، اور جتنا زیادہ شکر کرو گے پھر نعمت اور بھی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ اشرف علی خوب ٹھنڈا پانی پیا کرو، کہ جب ٹھنڈا پانی انسان کے جسم میں جاتا ہے تو روئیں روئیں سے اللہ کی نعمت کے اوپر شکریہ ادا ہوتا ہے، شکر نکلتا ہے پھر جسم سے ہی۔ تو اس لیے اور ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک شے جو بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منگوائی جاتی تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ پانی تھا، جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منگوایا جاتا تھا، اور وہ ایک کنویں کا پانی تھا، جس کنویں کی خاصیت یہ تھی کہ اس کا پانی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی بڑا پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پانی پیتے تو اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ٹھنڈا پانی پیو تاکہ تمہارے روئیں روئیں سے اللہ کا شکر ادا ہو، اور یہ اپنا حال بنا لو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیونکہ ہر وقت اللہ کی نعمتیں میسر ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں،
حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو سانس لیتا ہے، سانس ایک تو یہ کہ باہر آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اندر جا رہا ہے، سانس اسی طرح آتا ہے نا کہ اندر گیا باہر آیا، تو اب ایک سانس بھی یہ دو نعمتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانس اگر اندر گیا ہے اندر ہی رہ جائے، باہر نہ نکلے تو انسان کی موت واقع ہو جائے، اور اگر یہ سانس باہر گیا ہے اندر دوبارہ لوٹ کے نہ جائے تو پھر بھی انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تو ایک سانس کے اوپر دو نعمتیں ہیں، گویا کہ ایک سانس پہ دو شکریہ ادا بنتے ہیں، کیونکہ ہر نعمت پہ شکریہ واجب ہے، تو ایک سانس کے اوپر گویا کہ دو شکریہ واجب ہوئے۔ تو دیکھو انسان صرف سانس کی طرف دیکھے تو کتنا پھر انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے شکریہ کا، اور جو دوسری نعمتیں ہیں وہ تو الگ سے رہی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خوب شکریہ ادا کرے۔ اور پھر ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے جو کمتر ہے اس کی طرف دیکھے، اور دین کے معاملے میں جو اپنے سے بڑا ہوا ہے اس کی طرف دیکھیں، تو اس سے شکریہ کا داعیہ انسان کے اندر پیدا ہوگا، شکریہ کے کلمات از خود اس کی زبان سے ادا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھے گا تو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا کہ جو نعمتیں مجھے میسر ہیں یہ فلاں کو تو میسر بھی نہیں ہے۔ اور اگر دین کے اعتبار سے اس شخص کو دیکھے گا جو اس سے بڑا ہوا ہے تو پھر دین کے معاملے میں وہ اور بھی زیادہ کوشش کرے گا، اور یہ شے مطلوب ہے شریعت میں کہ دین کے اندر جتنا ہو سکے آگے بڑھے۔ صحابہ کرام کا مزاج بھی یہی تھا کہ وہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور ہر ایک شخص کی، ہر ایک صحابی کی یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ دینی معاملے میں چاہے وہ تلاوت ہو، نوافل ہو، یا لوگوں کی خدمت کے متعلق ہوں، ہر معاملے میں وہ یہی چاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے بڑھ جائیں، ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ تو انسان کی روحانی ترقی اس کو بھی اللہ جل شانہ نے اسی شکر کے اندر رکھ چھوڑا ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا وہ اسی شکر میں مل رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کی کثرت کریں۔ اور رات کو جب بستر پہ آئیں، جب لیٹیں، تو اس وقت جتنی بھی نعمتیں ہوئی ہیں انسان کے اوپر سارا دن، ان نعمتوں کا استحضار ہو، ان سب کو سوچے کہ آج کون کون سی نعمتیں مجھ پہ ہوئی ہیں، تو سب کو سوچ کے ایک ایک نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ جب ایک ایک نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا تو پھر سوچنا اور دیکھنا کہ کس قدر اللہ جل شانہ راضی ہوں گے، اور ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں وہ کس قدر اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے مجھے بھی آپ سب کو کثرت سے شکر ادا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔